حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 سنچری یعنی عام الفیل سے 2 سال بعد قریش مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر قبول اسلام سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے، اعلیٰ اخلاق رکھنے والی شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانتدار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور ایسی دیگر چیزوں سے نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ صادق کا مطلب سچا اور امین کا مطلب امانت دار۔ آپ کی شخصیت میں ان دونوں چیزوں کی بلند مثال ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت میں جمال یعنی خوبصورتی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کے چہرے مبارک پر سفید داڑھی تھی۔ آپ کا جسم مبارک اور لباس انتہائی سادہ اور صاف ستھرا ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے اپنی جان، مال، رائے مشورے اور ہر حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر بے کس مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایتوں کے مطابق جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف غصے سے پاگل ہو گیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے، لیکن حضرت بلال اس تکلیف میں بھی احد احد پکارتے رہے اور دین اسلام پر قائم رہے۔ اہل مکہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور وہاں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دلخراش منظر دیکھا نہ گیا اور آپ امیہ کے پاس گئے۔ اس سے کہا، اس بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار کی تھیلی امیہ کو تھما دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کروایا تھا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن صغیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی مومن وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت تھی۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک مشرک آپ کی طرف آیا اور اپنی چادر سے آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور اس مشرک کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کیا اور فرمایا کہ اب تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا ہے۔
اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا اور یہ ظلم و ستم ناقابل برداشت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے کو پناہ دینے کے لیے تیار تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 2 اونٹ تیار کروائے، ایک پر خود سوار ہوئے اور دوسرے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس سفر میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت تھی۔ مکہ کی سرحدوں کو پار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس پہنچے تو آرام کا فیصلہ کیا۔ غار ثور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارک ٹکائے وہیں سو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک زہریلے سانپ نے ایک سوراخ سے سر نکالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ لیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ اس زہریلے سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ زہر کی وجہ سے آپ کی حالت خراب ہونے لگی اور آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آپ کا ایک آنسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور آپ بیدار ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو سانپ نے ڈس لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا۔ کچھ ہی دیر بعد زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ہجرت کر گئے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ہر بندے نے ان اونٹوں کی لالچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ ہر گھاٹی ہر غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا گیا۔ جب مشرکین غار ثور کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے ان کی آہٹ سنی تو گھبرا گئے اور بولے اگر وہ ذرا بھی آگے آئے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوس نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں بلکہ ایک تیسرا بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سے غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن لیا اور کنارے پر سپاہیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو مکڑی جالا نہ بنتی، نہ کبوتر یہاں گھونسلے بناتے، لہٰذا وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ اس غار میں 3 دن اور 3 رات مقیم رہے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار حضرت ابوبکر کے ہمراہ مدینہ کے قریب پہنچے۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مبارک موجود تھی۔ مدینہ کے لوگ آپ کا انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا اور آپ کا بہترین استقبال کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کے لیے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق ثابت ہوئی اور ہر ایک کو مکہ میں اپنے رشتہ داروں کی یاد ستانے لگی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینے کے لیے محبت کو بھر دے اور ہم سب کو بیماریوں سے پاک فرما۔ جلدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ہر کوئی صحت مند ہو گیا۔ مکہ کے مسلمانوں سے بے کسی لاچاری اور مظلومیت کا دور ختم ہو گیا اور آزادی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کا وقت آ چکا تھا، لیکن دین کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش مکہ تھے جو اہل ایمان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ لہٰذا قریش مکہ کی شرارتوں اور مسلمانوں کے دفاع کے نتیجے میں بدر کے میدان میں حق و باطل کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس میں صرف 313 مسلمانوں کی اس خوفناک اور نابرابر جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور جمع مردی سے کفار کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی۔
اس جنگ میں کفار کے 70 قیدی پکڑے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ سب اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پسند آئی۔ بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ نے جوش و انتقام میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اگلے سال پھر میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اہل ایمان کے لیے بہت سخت تھی۔ پہلے تو مسلمانوں کا لشکر کفار پر غالب آ گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پاسا پلٹ گیا اور قریش مکہ نے حملہ کر کے صحابہ کے لشکر کو منتشر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ لوگ حضور کو سہارا دے کر پہاڑ پر لائے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ غزوہ احد کے بعد مسلسل غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں عربوں کے بڑے بڑے قبائل اور جنگی طاقتوں کو شکست دے رہے تھے، اور اس طرح پورے خطہ عرب میں مسلمان ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے، جن کا مقصد صرف جنگ اور مال غنیمت نہ تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی اس جماعت کا اصل ہدف تھا۔ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ زیارت کعبہ کے مقصد سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت نہ دی، کیونکہ کعبہ کے متولی اور سرپرستی اب بھی کفار مکہ کے ہاتھوں میں ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ مکہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان زیارت کعبہ کے بغیر واپس نہ جائیں گے اور مزاحمت کرنے پر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ لہٰذا قریش نے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے محمد، خدا کی قسم، میں تمہارے ساتھ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو وقت پڑے گا تو تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اس جملے کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برہم ہو گئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں تمہارا زیر با احسان نہ ہوتا تو تمہیں نہایت سخت جواب دیتا۔ صلح حدیبیہ کامیاب ہوا اور اب مسلمانوں کو قریش مکہ سے کچھ اطمینان ہوا۔ 7 ہجری میں یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر خیبر پر فوج کشی کی گئی۔ پہلے حضرت ابو بکر سپہ سالار تھے، لیکن در حقیقت فتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھا، لہٰذا خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ 8 ہجری میں اپنی شرارتوں سے مجبور کفار مکہ نے صلح کو توڑ دیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے اس سفر اور واقعے میں حضرت ابو بکر ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا دل مدینہ سے جڑ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ میں رہنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مدینہ واپس لوٹ گئے۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، خدا نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ رونے کا کون سا موقع ہے، لیکن در حقیقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ چکا ہے۔
اس تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا، لہٰذا اس دوران مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امامت کروائی۔ ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی، وہ موت جو آپ کے لیے مقرر تھی اس کا مزہ چکھ چکے، اس کے بعد اب پھر کبھی موت نہ آئے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جس نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بدحواس تھے اور آپ نے کچھ خیال نہ کیا، لہٰذا حضرت ابوبکر نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اگر خدا کو پوچھتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ خدائے برتر فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تقریر سن کر تمام لوگوں کے سر جھک گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھیں کہ مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے اور خلافت کی بحث چھڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ کی گلیاں ویران ہو گئیں، ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ مدینے میں ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھیں کہ منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر بحث کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ حضرت عمر کے ساتھ ثقیفہ پہنچے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کریں گے۔ ابو عبیدہ اور عمر بن خطاب موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بااثر شخصیت کو قبول کیا اور بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مکمل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عربوں کے ایک معمولی امیر اور عہدے پر فائز نہ ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی ہر ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر تھی۔ حضور کی تدفین کے دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر رسول پر خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگوں، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی مسند پر آتے ہی مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے مسئلہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ طلیحہ بن قویل بنو عطفان میں، اسود امسی یمن میں اور مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ سجا بنت حارثہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔
اور یہ مرض وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا۔ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو 11 ہجری میں ایک لشکر کے ساتھ ان چھوٹے مدیان نبوت کے خاتمے کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کے لشکر نے عینہ اور طلیحہ کو آسانی سے شکست دے کر ان کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، لیکن مسیلمہ کذاب سے ایک سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی، جس میں بڑے بڑے حافظ قرآن تھے۔ آخر کار مسیلمہ کو شکست ہوئی اور حضرت وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جھوٹے مدیان نبوت سے نمٹنے کے بعد اب 2 بڑے فتنے تھے جن میں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ تھے۔ دراصل حضور کی زندگی تک عرب کے جن قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ باقاعدگی سے اسلامی قانون کو مانتے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں خبر ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ ان قبائل نے اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب صحابہ میں اختلاف رائے ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب کی رائے تھی کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ لہٰذا تھوڑی سی تنبیہ پر ہی تمام منکرین زکوٰۃ خود زکوٰۃ لے کر مدینہ پہنچ گئے اور یوں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرونی دشمنوں سے زور آزمائی میں مشغول تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فارغ ہوئے اور اب کچھ معاملات اختیار میں آئے تو بیرونی دشمنوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ دراصل اس دور میں وسط ایشیا میں 2 بڑی سلطنتیں موجود تھیں جو عرب کے پڑوس میں برسر حکومت تھی۔ مشرق کی طرف عظیم ایران یا فارس کی ساسانی سلطنت، اور مغرب میں شام سے یونان تک پھیلی عظیم رومی سلطنت، جنہیں اس وقت کا سپر پاور بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی فوج جدید ہتھیاروں، جنگی تکنیک اور اسلحوں سے لیس تھی۔ ان کے مقابلے میں عرب ابتدا سے ہی خانہ بدوش اور بدو قوم تھے جن کا ان عظیم سلطنتوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ عربوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ہی ان عظیم سلطنتوں کو جزیرہ عرب کے بنجر علاقوں پر فتح کرنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا تو عربوں کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ دراصل ایرانی اور رومی سلطنت کے سرحدوں اور گرد نواح کے علاقوں میں اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی تھیں اور مقامی قبیلے کے سردار اسلام قبول کر کر ان کی سلطنتوں سے علیحدہ ہو رہے تھے۔ لہٰذا ساسانیوں اور رومیوں نے ان قبیلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ اکیلے ان عظیم سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلامی حکومت سے مدد مانگی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک کمک کے ساتھ عراق کے علاقوں میں روانہ کیا۔ آپ نے جلد ہی بان کیا، کشکر اور شاہان عجم کے سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ ابھی ساسانی سلطنت کی مہم جاری تھی کہ دوسری طرف شام کی سرحدوں پر رومیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ لہٰذا 13 ہجری میں صحابہ اکرام کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹے چھوٹے 4 لشکر تیار کیے، ہر ایک کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شرجیل بن حسنہ کو اردن پر اور عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف روانہ کیا گیا۔ رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی اور ان سے زور آزمائی اتنا آسان نہ تھا۔ ان اسلامی لشکر کو راستے میں رومیوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی ملے جن سے انہوں نے مسلسل جنگ جاری رکھی، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی زیادہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں کے تمام فوجی دستے ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو عراق کی مہم چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیا۔ آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید دمشق پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ 13 ہجری کے آخر تک دمشق اور مغرب کا بڑا حصہ اسلامی لشکر میں شامل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت اور زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔
آپ تاحیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے اور جان و مال سے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور مدیان نبوت کے فتنے پر جس طرح قابو کیا، اس سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن علاقوں میں لشکر بھیجے، مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسے مزید وسیع کیا اور اسلام عرب سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ہی قرآن مجید کی تدوین اور ترتیب کا کام انجام پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی مسائل اور تحقیق کے لیے افتاح کا ایک محکمہ بھی تعمیر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اس 2 سال کے عرصے میں امت کی فلاح اور مضبوطی کے لیے ایسے اقدامات کیے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر کی شرافت، صداقت اور خدمت کے لیے وہ الفاظ ہی کافی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو وہ ابوبکر کو بناتا تھا۔ مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابوبکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔